شاہد محمود ندیم، ڈرامہ نگار، ٹیلی ویژن اور تھیٹر کے ہدایت کار، صحافی، انسانی حقوق کے کارکن اور پاکستان میں متوازی تھیٹر کے معمار شاہد محمود ندیم سن 1946 میں کشمیر کے قصبے سوپور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ڈاکٹر غلام محمد وادی کے اولین سند یافتہ ڈاکٹروں میں شمار ہوتے تھے۔ تقسیم کے بعد لاہور کے نواحی علاقے باٹا نگر اور پھر پرانے لاہور میں ابتدائی تعلیم پائی۔ سن 1963 میں گورنمنٹ کالج لاہور پہنچ گئے، جہاں متنوع علمی و ادبی سرگرمیوں سے قدرتی صلاحیت مہمیز ہوئی۔ طلبہ سیاست میں شاہد محمود ندیم کو ایوب آمریت نے سن 1968 میں قید کیا۔ سن 1969 میں یحییٰ آمریت میں پابند سلاسل ہوئے۔ سن 1979 میں ضیاء آمریت کی فوجی عدالت نے 1 سال قید اور 4 کوڑوں کی سزا سنائی۔ شاہد ندیم سن 1974 میں پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ ہوئے، جہاں ان کی تخلیق کردہ دستاویزی پروگراموں کی دھوم ہوئی۔ پی ٹی وی پر شاہد ندیم نے بار بار ریاستی مداخلت کے باوجود پروڈیوسر سے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کا سفر طے کیا۔ سن 1980 میں جلاوطن ہونے پر مجبور کیے گئے۔ برطانیہ میں سیاسی پناہ کے دوران سن 1988 تک ایمنسٹی انٹرنیشنل سے وابستہ رہے۔ شاہد ندیم نے مدیحہ گوہر کی رفاقت میں اجوکا کے نام سے اسٹریٹ تھیٹر کا ایک ڈرامہ گروپ تشکیل دیا۔ عورتوں، مذہبی اقلیتوں اور محنت کشوں کے مسائل پر آواز اٹھانے والے اجوکا تھیٹر گروپ نے ڈٹ کر بنیاد پرستی کا مقابلہ کیا۔ شاہد ندیم اور مدیحہ گوہر کی تخلیقی رفاقت نے اردو اور پنجابی ڈرامے کو 60 سے زائد تماثیل عطا کیں۔ شاہد ندیم نے مختلف اخبارات پہ باقاعدہ کالم نگاری کی۔ ان کے ڈراموں کے 6 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ بہت سی زبانوں میں ان کا تخلیقی سرمایہ ترجمہ ہوا ہے۔ ہندوستانی پنجاب میں ان کے لکھے ڈرامے یونیورسٹی نصاب کا حصہ ہیں۔ شاہد محمود کا ڈرامہ دارا لندن کے نیشنل تھیٹر میں کھیلا گیا، جہاں اسے ناظرین اور ناقدین سے فقید المثال تحسین ملی۔ حکومت پاکستان نے ہمہ جہت تمدنی، ادبی اور علمی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں میں وجاہت مسعود آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈرامہ نگار، تھیٹر کے ہدایت کار، ٹیلی ویژن کے ہدایت کار، فلم کے ہدایت کار، اسکرین پلے رائٹر، استاد، شاعر اور سب سے بڑھ کے انسانی حقوق کے کارکن اور پاکستان میں متوازی تھیٹر کے معمار محترم جناب شاہد ندیم صاحب۔ یہ جو آپ کو کنیڈ کالج برائے خواتین جو ہے اس کو اندر سے دکھانے کے لیے ایک صاحب لے کے گئے تھے، شہریار راشد، وہ نون نیم راشد کے صاحبزادے تھے، اور کچھ برس پہلے ان کا انتقال ہوا، اور ان کے بارے میں ہمارے ہاں بہت ہی کم معلوم ہے، اور آپ ان چند ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے انٹیمیٹلی شہریار راشد کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ تو نون نیم راشد کے صاحبزادے کا اور اس مرے ہوئے کتے کا جس نے آپ کو ڈراماٹسٹ بنایا۔ شہریار راشد کمال کا آدمی تھا، اس کے والد بھی کمال کے تھے، لیکن وہ ایک اور فیلڈ تھا ان کا۔ یہ جب ہم ایوب پیریڈ میں کیمپین کر رہے تھے، ریوائیول آف ڈیموکریسی اینڈ ریوائیول آف اسٹوڈنٹس یونین ان پنجاب یونیورسٹی، تو اور میں اس میں کینڈیڈیٹ بھی تھا، تو اس زمانے میں میں جا کے تو نیو کیمپس میں تقریریں کرتا تھا، اور بڑے لوگ جلسے میرے بھی تقریر سے متاثر ہوتے تھے۔ ڈیبیٹنگ کا میرا تجربہ تھا، تو ہماری ایک پروگریسو ڈیموکریٹک کیمپین چل رہی تھی۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک یہ جین پہنے ہوئے اور لمبے لمبے بالوں والا اور لمبا چوڑا شخص ہے،
اور اس کے ہاتھ میں ایک سٹول ہے، جیسا یہ ہائیڈ پارک وغیرہ میں ہوتے ہیں نا، تو وہ جاتا تھا سٹول کھول کے تو اس پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور بولنا شروع ہو جاتا تھا، جو بھی بولتا تھا انگریزی میں زیادہ تر اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں. تو پتہ چلا جی یہ اس کا نام شہریار ہے اور یہ امریکہ سے آیا ہے. ہم نے کہا یہ امریکنوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پر جمہوریت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ انہوں نے کوئی اپنا ایجنٹ بھیج دیا. تو پہلے تو بہت ہم نے بری طرح اس پہ شک کیا. پھر پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے یہ مارشل آرٹس کی ٹریننگ بھی دے رہا ہے، جیو جٹسو کا ایکسپرٹ ہے، اور اس نے کلاسز لینی شروع کر دی ہیں جیو جٹسو کی. تو ہمارا یقین پکا ہو گیا کہ پھر تو ہماری تحریک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے. مگر پھر آہستہ آہستہ وہ پتہ چلا کہ اس میں سینس آف ہیومر بھی ہے، پنجابی بھی بول سکتا ہے، اور آرٹ اور کلچر کی اس کو سمجھ ہے. تو پھر ہماری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی اور بہت اچھی دوستی ہوئی. اور پھر ایک دن شہریار آیا تو انگریزی میں وہ پوئٹری بھی تب سے لکھنی شروع کی ہوئی تھی. ایک دن وہ آیا تو کہتا ہے کہ کینیڈ کالج کو اندر سے دیکھنا ہے. میں نے کہا کون ذی ہوش نوجوان نہیں دیکھنا چاہے گا، ضرور دیکھنا ہے. تو کیسے دکھاؤ گے، دیوار پھاندو گے یا کوئی تالا توڑو گے؟ کہتا ہے وہاں ایک فیسٹیول ہو رہا ہے، تھیٹر فیسٹیول، نجم الدین تھیٹر فیسٹیول، اس کا انویٹیشن آیا پنجاب یونیورسٹی کو. تو میں نے کہا تو پھر؟ تو کہتا ہے تمہیں ڈرامہ لکھ دو تو میں ڈائریکٹ کر دوں گا، میری ہے ٹریننگ اور میرا شوق بھی ہے. میں نے کہا مگر ڈرامہ میں اتنی جلدی کہاں سے لکھوں؟ تو اس نے کہا وہ جو کہانی تمہاری جو محور رسالے میں چھپی ہے اور جو تم نے وہاں ہم نے ایک تنظیم بنائی تھی نئے لوگ، تو وہاں پر پڑھی تھی تم نے مرا ہوا کتا، تو وہ تم اس کا ڈرامہ بنا دو. وہ تو ہے ہی سارا پوٹینشل اس میں ڈرامے کا ہے. وہ ایک انسیڈنٹ تھا جو میں نے یونیورسٹی بس پہ آتے ہوئے دیکھا کہ رستے میں کتے کی لاش پڑی ہے اور لوگ اس کو ایوائڈ کر رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں اور برا منہ بنا رہے ہیں، لیکن کوئی اس کتے کے بارے میں کچھ کر نہیں رہا. تو اس طرح سے ایک امیج میرے ذہن میں آ گیا جس پہ میں نے ایک کہانی لکھی، اس کو میں نے بطور ڈرامہ بنا دیا، مریا ہوا کتا. وہ ڈرامہ ہم لے گئے کینیڈ کالج میں کیا اور ہمیں انعام بھی مل گیا، ایوارڈ بھی مل گیا. اور وہاں پر خیر صفدر میر اور محمد ادریس اس طرح کے لوگوں نے اتنے اپریشیٹیو کامنٹس دیے پریس میں کہ مجھے احساس ہوا کہ یہ تو ایسا کام ہے جو میں کر سکتا ہوں. پھر اس کے بعد پھر میرا ڈرامہ نگاری کا سفر تو شروع ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ وہاں کے آڈینس میں ظاہر ہے زیادہ تر خواتین تھیں، لیکن فیسٹیول میں اور لوگ بھی تھے. تو ایک بچی اپنی ماں کے ساتھ آئی ہوئی تھی، بچی نہیں ینگ لڑکی، جی، جو بس ابھی جو کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری میں پڑھ رہی تھی اور اگلے سال اس نے کالج میں آ جانا تھا. وہ اپنی ماں کے ساتھ آئی ہوئی تھی. ماں اس کی بہت ترقی پسند اور باشعور خاتون تھی جس کا ابھی ہم نے ذکر بھی کیا ہے. وہ ان کے ساتھ آئی ہوئی تھی. وہ خدیجہ گوہر تھی. جی. اچھا، مدیحہ گوہر نے کام ہی جو ہے نا وہ آپ کا سرقہ کرنے سے، آپ کو پلیجرائز کرنے سے شروع کیا. آپ نے اجوکا نام چنا اپنے تھیٹر گروپ کے لیے، اور یہ پنجابی کا کافی نامانوس لفظ ہے. مطلب اس کا ہے ہم اثر، کنٹمپریری. بالکل. اور آپ جب یہاں نہیں تھے، ایگزائل میں تھے، تو 1984 انہوں نے بادل سرکار کا جلوس اجوکا تھیٹر کے نام سے، اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو جلوس کو ڈائریکٹ راشد رحمان کر رہے تھے وہ. جی. تو وہ خاتون ایک اسکالرشپ پہ برطانیہ میں تھیٹر پڑھ رہی تھیں، اور ان کا اس میں گرامی مدیحہ گوہر تھا. اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ کی ان سے ملاقات 1986 میں ہوئی. یہ مدیحہ نے ٹیلی ویژن کے لیے کام شروع کر دیا ہوا تھا، تو یہیں لاہور سینٹر سے ہی وہ کرتی تھی اداکاری. جی. ون آف دا فرسٹ کائنڈ آف سٹارز آپ کہہ لیں اس زمانے کی. تو لیکن عجیب اتفاق ہے کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی. میں بھی انہی کوریڈورز میں پھرتا تھا. اس زمانے میں دوسرے پروگرام کرتا تھا، ڈاکومنٹریز اور دوسرے پروگرام. تو اتنا پتہ تھا کہ مدیحہ گوہر ایک ہیں بڑی ٹیلنٹڈ ایکٹریس ہے، نئی لڑکی ہے. جی. لیکن ملاقات نہیں ہوئی. پھر ہم پھنس گئے. آئی اینڈڈ اپ ان لندن. تو وہاں پر اتفاق سے ایک وہاں ولیم گڈ انف ہاؤس تھا
جہاں یہ سرور باری بھی ہوتے تھے اور ڈاکٹر وسیم جو بہت اسکالر ہیں, بہت اچھے پولیٹیکل سائنس کے جی, استاد, اور تو وہ بھی وہاں ہوتے تھے. تو وہاں انور اقبال ہوتے تھے جو ڈان کے کرسپونڈنٹ ہیں, اور یہ پھر ہمراز آسن ہمارے دوست تھے گجرات والے, جی, وہ مساوات سے ہی ہاں گئے ہوئے تھے. تو وہاں اور بھی لوگ آیا کرتے تھے. تو وہاں پر میری مدیحہ سے ملاقات ہوئی. یہ آئی ہوئی تھی اپنا یہ ماسٹرز کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو وہی ہیں جنہوں نے وہ پلے لکھا تھا. میں نے کہا کون سا؟ وہ کہتی ہے مرا ہوا کتا. میں نے کہا آپ نے کہاں دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں موجود تھی جب یہ پرفارمنس ہوئی تھی کینیڈ میں. تو اب کیوں نہیں لکھتے آپ؟ تو میں نے کہا کہ اب کوئی تھیٹر گروپ ہو تو میں لکھوں. تو تبھی ملتی ہے. لکھ کے میں نے 2-3 ڈرامے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. اس کی ریڈنگ وغیرہ ہوئی تھی, تو اس کے بعد پھر وہ آگے مجھے, تو انہوں نے کہا ہم نے گروپ بنایا ہے اجوکا, تو اب آپ لکھیں اور ہم کریں گے. تو شی انسسٹڈ, اور شی دین کمیشنڈ می اور آرڈرڈ می کہ آپ جو انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے 1987 میں مارچ میں, اس کے لیے آپ ڈرامہ لکھیں عورتوں کے ایشوز پہ. آپ تو کام بھی کر رہے ہیں ایمنسٹی میں, اور عورتوں کے حقوق کے لیے آپ نے جا کے تو کانفرنسیں بھی کرتے ہیں, تو اب لکھیں اس پہ. تو دین آئی روٹ مائی پلے بری, جس کا نام ہے, جو بعد میں پی ٹی وی پہ نیلے ہاتھ کے نام سے پھر وہ ایز اے سیریل بھی آیا. بڑا اس کا اس زمانے میں چرچا رہا. تو وہ پھر میں نے لکھنا شروع کیا, اور مدیحہ نے پروڈیوس کرنا شروع کیا. اور پھر اجوکا کے ساتھ ہماری جو ایک یہ ٹرائنگولر ریلیشن شپ تھی, می, ہر اینڈ اجوکا, تو اس میں ایک سلسلہ چل دوڑا. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آئی کنسیوڈ اجوکا اینڈ مدیحہ ڈیلیورڈ اٹ. اینڈ شی ایکچولی ڈڈ. شاہد صاحب, ہم نے, ہماری نسل نے آپ کو اور مدیحہ گوہر کو کم و بیش 3 دہائیاں 88 سے اپریل 18 تک کام کرتے دیکھا. تو ایک تاثر تھا کہ مدیحہ کا مزاج ذرا دھانسو ہے اور آپ کا ذرا پرسویسو ہے. اور میں کہا کرتا تھا کہ ان میں سے ایک بلے شاہ ہے اور ایک شاہ حسین ہے. بظاہر تو یہ بڑی آئیڈیل کمبینیشن بنتا ہے. آپ اس تاثر کی تصدیق فرمائیں گے؟ یقیناً بڑی فورسفل پرسنالٹی تھی, اور بڑی ڈیمانڈنگ, بڑی اسرٹیو, اور فوکسڈ. تو اگر وہ اتنی فوکس نہ ہوتی اور وہ ہنٹر لہرا کے مجھ سے ڈرامے نہ لکھواتی, تو میرا خیال ہے میری جو آؤٹ پٹ ہے وہ اس سے 50% سے بھی کم ہوتی جتنا میں نے اب تک کیا ہے. 60 ڈرامے آپ کے اب تک کم از کم تو وہ تو ہو چکے. وہ تو لٹرلی ایسا ہوتا تھا کہ کھانا نہیں ملے گا جب تک ڈرامہ نہیں لکھو گے. تو وہ فوکس تھا پورا اس کا. تو میرا یہ تھا کہ میرا جاب بھی تھا پی ٹی وی میں, ساتھ میری فیملی کمٹمنٹس بھی تھیں, ساتھ میرا پلے رائٹنگ بھی تھی. تو اس لیے میں اتنا فوکس نہیں تھا. لیکن پھر مجھے عادت ہو گئی کہ میں مینیجریل ٹیبل پہ بھی ہوتا تھا, تو فائلوں کے انبار نپٹا کے تو نیچے سے میرا وہ نکل آتا تھا لیٹر ہیڈ اور پیڈ, اور اس پہ میں ڈرامہ لکھ رہا ہوتا تھا. تو ایک زمانہ یہ آیا کہ جب میں ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر تھا, تو دارا میں نے اس زمانے میں لکھا. تو میں تو اسلام آباد میں تھا, تو وہاں سے میں ویکینڈ پہ آتا تھا, تو آ کے اس کو میں نے لکھا بھی تھا, ڈائریکٹ بھی میں نے کیا کیونکہ کبھی کبھار میں کرتا تھا. تو میں آ کے ویکینڈ پہ ڈائریکٹ کر کے باقی کچھ انسٹرکشنز دے کے اسسٹنٹ کے حوالے کر جاتا تھا. تو جب وہ ڈرامے کا پریمیئر ہونے لگا تو اس کا کارڈ میں نے دیا اپنے ایم ڈی صاحب کو بھی, ارشد خان صاحب تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ تم نے کب لکھا ہے؟ میں نے کہا ابھی میرا نیا پلے ہے. کہتے تم تو یہاں اسلام آباد میں ہو اور اتنا یہ تمہارا کام ہے. تو میں نے کہا میں نکال لیتا ہوں وقت. پھر انہوں نے دیکھا تو کہتے ہیں یہ تو تم نے ڈائریکٹ بھی کیا. میں نے کہا یہ تو ڈائریکٹ کب کرتے تھے؟ میں نے کہا جب میں چھٹی پہ سیٹرڈے کو جاتا تھا تو میں ڈائریکٹ کرتا تھا. تو یہ پھر ایک ایسا سسٹم بن گیا تھا ہمارا کہ مدیحہ جو ہے وہ آلویز
اسٹیئرنگ ایٹ می چیلنجنگ می کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں اور کوئی ڈرامہ نہیں لکھا تو اجوکا کو کہاں سے ملیں گے ڈرامے، اور وہ تو مسلسل کرنا چاہتی تھی. تو ایک تھا ایک آپ کہہ لیں کہ ایسا ایک ریلیشن شپ بن گیا تھا کہ اس میں اپنا ایک رول تھا، مدیحہ کا اپنا رول تھا، اور ہم نے ایک دوسرے کی طبیعتوں کو سمجھ لیا تھا. تو اسے پتہ تھا کہ پروڈکشن تو میں نے کرنی ہے اور مجھے پتہ تھا کہ اسکرپٹ تو میرا ہی ہے، تو میں اپنی بات کہہ لیتا تھا اور وہ اپنا کام کر لیتی تھی. جو آپ کا یہ سرکاری اور انتظامی کاغذوں کے انبار میں اپنا تخلیقی کام جاری رکھنا ہے، اس کی گواہی تو میں بھی دیتا ہوں، کیونکہ کم و بیش 3 برس تو میں نے آپ کا کالم عدالتی صفحے کے لیے دیکھا. آپ کے یہاں سے اسلام آباد سے آنا ہوتا تھا تو فیکس پہ آتا تھا، تو پہلے 1 صفحہ آ گیا اور کہا کہ بھی وہ بریک ہو تو دوسرا صفحہ بھی بھیجتے ہیں. میں حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا کہ جو آدھا صفحہ بھیج دیا ہے وہ ٹائپ ہو جائے گا، تو ان کے سامنے نہیں ہے، ہاؤ ڈو کنٹینیو. لیکن وہ ہم نے بعد میں جب کمپائل کیے تو ہمیں معلوم ہوا، میرے خیال میں یہ آپ کی آخری نسل تھی جو کاغذ پہ قلم رکھ کے اس طرح سے کنسنٹریٹ کر سکے. میری یہ عادت پختہ تھی طالب علمی کے زمانے سے. امتحان بھی دینا ہے تو بسوں میں بعض دفعہ لٹک کے جانا ہوتا تھا، ساتھ ساتھ نوٹس بھی ہو رہے ہیں، پڑھائی بھی ہو رہی ہے. پھر جب لکھنا شروع کیا تو اسی طرح سے ایکٹیویزم بھی ہو رہا ہے کہ باہر جلوس کی قیادت بھی ہو رہی ہے، اور جب مال روڈ پہ اور فارغ ہو کے شام کو حلقہ ارباب ذوق کی نشست جو ہے اس میں کہانی بھی پڑھی جا رہی ہے یا اس کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کی جو سب سے دلچسپ مثال ہے جو مجھے بھی اب تک یاد ہے، وہ ہے لندن میں جب میں نے بحکم مدیحہ گوہر وہ ڈرامہ لکھنا شروع کیا بری. تو وقت کم تھا، مقابلہ بہت سخت تھا، دسمبر اور جنوری کے زمانہ تھا، اور وہاں اس سال شاید برف باری بھی ہو رہی تھی. تو میں اس برف باری کے دوران بس سٹاپ پہ کھڑا ہوتا تھا اور بس کا انتظار کر رہا ہوتا تھا، اور ساتھ ہی میرے ذہن میں کوئی آئیڈیا آتا تھا، کوئی سین آتا تھا یا کچھ اس میں سانگز بھی تھے. تو مجھے یاد ہے کہ وہ پھر میں اپنا دستانہ اتار کے تو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ نوٹس لیتا تھا اور پھر دستانہ پہن لیتا تھا. پھر پی ٹی وی میں ایسا ہوتا تھا کہ بعض دفعہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اگلا سین میں لکھ رہا ہوں بیٹھ کے. ایک ہمارا ڈرامہ سیریل تھا، منی سیریل کشمیر پہ، وصال، ون آف دا فرسٹ سیریلز آن دا اسٹرگل آف کشمیریز، 89 میں شاید یہ ہوا یا 90 میں. تو وہ جب ہم جا رہے تھے اس کی شوٹنگ کرنے تو ہم نے دیکھا تو رستے میں پی ٹی وی پہ اناؤنس ہو رہا تھا کہ یہ شیڈیول کر دیا گیا اور عید کے بعد یہ ڈرامہ دکھایا جائے گا. ابھی اس کا شوٹنگ بھی شروع نہیں ہوئی تھی اور ابھی اس کا شاید ایک آدھا ایپیسوڈ تھا. تو وہ مجھے یاد ہے کہ پھر وہاں پر یہ چکار اور مظفر آباد اس جگہوں پہ جہاں شوٹنگ کر رہے تھے تو وہاں شوٹنگ بھی ہو رہی ہوتی تھی اور اگلا ایپیسوڈ بھی لکھا جا رہا ہوتا تھا. یہ مولانا چراغ حسن حسرت کا ہے کہ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، حسرت موہانی کا کہ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. تو ہماری چکی کی مشقت بھی تھی، کبھی وہ ایکٹیویزم ہے کبھی وہ جاب ہے، لیکن مشق سخن جو ہے وہ جاری رہی، وہ جاری رہی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام سترنگ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں محترم شاہد محمود ندیم صاحب سے. پروگرام سترنگ میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں محترم شاہد محمود ندیم صاحب سے. اس مشق سخن کے نتیجے میں آپ کی ڈرامہ نگاری اور اجوکا پاکستان کے مقابلے میں انڈیا میں زیادہ مقبول ہیں اور آپ کے ڈرامے وہاں یونیورسٹی کے نصاب تک میں
شامل ہیں، کئی یونیورسٹیوں کے پنجابی بھی اور دوسرے بھی. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تھیٹر کی روایت ہم سے زیادہ مضبوط ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ بیسیکلی تو یہی ہے، روایت مضبوط ہے. روایت تو خیر ہماری بھی وہی تھی، ورثہ ہمارا بھی تھا، لیکن ہم نے اس کو 1947 میں ٹیمپریریلی کہہ لیجئے یا براڈلی ڈسون کر دیا اور ہم اور طرف چلے گئے. پھر بہت سے لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر گئے. لیکن انڈیا میں یہ ہے کہ ایک تو انڈیا از اے بگ کنٹری اور اس کی پھر مارکیٹ ہے، اس کی آڈینس بہت بڑی ہے. اگرچہ پنجاب میں اگر پنجابی کے لکھنے والے وہاں ہیں تو وہ ان کا پنجاب شاید اتنا بڑا نہ ہو، لیکن وہ پنجابی ڈرامے جو ہیں وہ پھر سارے ہندوستان میں لے کے جاتے ہیں، تو ان کے لیے وہ اپرچونٹیز زیادہ ہیں. گورنمنٹ ان کو سبسڈی دیتی ہے اور کارپوریٹ سیکٹر اس کو انڈورس کرتا ہے، اور وہاں کے اسکول اور کالج جو ہیں اس میں بہت زیادہ یہ پروموٹ کیا جاتا ہے اور ان کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں اور بہت اس پہ ریسورسز بھی لگائے جاتے ہیں. لیکن وہ انڈین پنجاب والے فار سم ریزن ترستے ہیں ہماری پنجابی کو اور ہمارے ایشوز کو سم ہاؤ، اور جب بھی ہم لے کے کوئی پلے جاتے ہیں تو وہ اس کو اتنے وہ تقدس کے ساتھ اور اتنے شوق کے ساتھ ڈیووشن کے ساتھ کہ وہ ہم حیران ہو جاتا ہے کہ ہم تو ہماری اربن پنجابی بڑی ایک کمزور سی پنجابی ہم سمجھتے ہیں، لیکن اسٹل دے آر ویری اپریشیٹیو آف آر ورک. اور ہمارا پھر یہ ہے کہ وہاں پر میری جتنی کتابیں یہاں چھپی ہیں اس سے دگنی وہاں گرمکھی میں ٹرانسلیٹ ہو کے چھپی ہیں، اور جتنے پرفارمنسز یہاں ہوئے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ پرفارمنسز وہاں ہوتی ہیں. اور میں کبھی جاتا ہوں جب انڈیا تو اچانک کوئی آ جاتا ہے آ کے تو گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے جی میں نے آپ کے فلاں ڈرامے میں یہ رول کیا ہوا، میں فلاں گاؤں سے ہوں. تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں کہاں یہ پیغام جا رہا ہے. جو میرے پلیز ہیں، بلے شاہ پہ پلے ہے یا عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہے، بھگت سنگھ کے اوپر ہے، تو یہ تو بہرحال ایک خوشی کی بات ہے کہ ان لوگوں کو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان سے کچھ ادب اور کلچر بھی برآمد کیا جا سکتا ہے. اور اس کی جو امیج دنیا میں بنایا گیا ہے وہ اتنا صحیح بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. آئی تھنک نوسٹیلجیا و ڈیوائڈڈ پنجاب از ریسیپروکل، دونوں طرف ہے. ہمیں بھی ان کا لب و لہجہ اور ڈائلیکٹ اسی طرح سے فیسینیٹ کرتے ہیں. شاہد صاحب، اجوکا تھیٹر کی تاریخ اب 40 برس پرانی ہو چکی ہے اور آپ اس کے ساتھ ساتھ چلے ہیں. کیا خیال ہے پرفارمنگ آرٹس کے لیے اور تھیٹر کے لیے آج زیادہ مشکل وقت ہے کہ تب زیادہ مشکل وقت تھا؟ دیکھیں جی، مشکل وقت تو ہے پاکستان میں، آسان وقت تو شاید کوئی بھی نہیں رہا. اب ہم نوسٹیلجیا کی آپ نے بات کی تو اب ہم کہتے ہیں کہ وہ پرانا زمانہ اچھا تھا، تو وہ ایک انسان کی جبلت ہے کہ وہ ماضی کو ایک نوسٹیلجیا کے انداز میں بھول جاتا ہے. اس کی جو سختیاں، تلخیاں، جو چبھن ہے وہ بھول جاتا ہے، اور جو آج کی چبھن ہے وہ اس کو زیادہ محسوس ہوتی ہے. سو مشکل وقت تو رہا ہے ہمارے ہاں، اور آرٹ اور کلچر کے لیے مشکل وقت سے بہتر کوئی وقت نہیں ہوتا. آپ نے بہت وہ کہتے ہیں نا کہ the worst time is the best time for creative people، کیونکہ تبھی آپ نئے راستے ڈھونڈتے ہیں اظہار کے، تبھی آپ کو ایک آڈینس ملتی ہے جو ترس رہی ہے اپنے اظہار کے لیے. چنانچہ جب 1984 میں اجوکا نے شروع کیا اپنا کام تو اس زمانے میں اخبار پہ پابندی، پری سینسرشپ، ٹیلی ویژن، ریڈیو، پولیٹیکل پارٹیز بند، اور کوڑوں کی سزائیں، اور یہ سمری ملٹری ٹرائلز وغیرہ وغیرہ. تو ان لوگوں کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. تو اس وقت جب ان کو ایک ڈرامائی شکل میں، ایک فکشن کی شکل میں ان کو اپنا جو غصہ یا اپنی جو خواب ہیں جن کو کہ محروم کر دیا گیا تھا، ان کو جب وہ نظر آتے ہیں تو وہ پھر دے ڈونٹ لیٹ یو گو. تو اجوکا جب 1984 میں شروع ہوا جلوس میں، تو وہ ایک اس کا پیٹرن بھی ایسا تھا کہ لوگ اس کا حصہ ہیں، آڈینس بھی جلوس کا اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ پھر وہ جلوس، تھیٹر کا جو جلوس ہے
وہ پھر انہوں نے اس کو رکنے نہیں دیا اور آج 40 سال سے وہ جلوس جاری رہا. اور 2 روز پہلے یہاں ایک ہماری 40th اینیورسری کی ایک ابتدا تھی, تو ایک وہاں پر ایک پینل ڈسکشن ہو رہی تھی الحمرہ میں. تو اس میں نے یہی کہا, میں نے کہا ہماری ایک سٹیئنگ پاور کا راز یہی ہے کہ وی آر اڈیپٹیبل, کہ ہم فکس نہیں ہیں. اگر ہال نہیں ملا تو لان ہمارے پاس ہے, لان نہیں ملا تو گلی کا نکڑ ہمارے پاس ہے, اور اگر ہمیں پاس ریسورسز نہیں ہیں تو باڈیز ہمارے پاس ہیں, ایکٹرز کی باڈیز ہیں ہمارے پاس, ہمارا فوک آرٹ ہے ہمارے پاس, ہمارا صوفی ہیریٹیج ہے. تو اس لیے ہم رستے ڈھونڈ لیتے ہیں, اور کوئی بھی زمانہ ہو تھیٹر کے لیے کم از کم وہ اس رستے نکل آتے ہیں, کیونکہ تھیٹر کی فارم ایسی ہے, اس میں ایلیگری ہے, اس میں ہیومر ہے, اس میں سیٹائر ہے, اس میں ڈانس, میوزک. تو ایک آرٹ اور کلچر کی خوبصورتی ہے کہ جو چیز انسیبل ہے ان پبلک, وہ آپ ڈرامہ کی شکل میں پیش کر دیتے ہیں. بالکل بجا فرمایا آپ نے. آپ نے ایک ڈرامہ لکھا دارا, جی, جو اورنگزیب عالمگیر کے بھائی داراشکو کی شخصیت کے مبنی ہے. لندن میں نیشنل تھیٹر میں کھیلا گیا, اور جو برٹن کا تھیٹر کا سین ہے اس پہ ریو ریویوز اس پہ آئے تو جنوبی ایشیا کے لوگ ہی ہوں گے نا اسے دیکھنے کے لیے. تو کیا ایسی بات ہوئی کہ موضوع میں کچھ ایسی خاص کشش تھی, یا اسکرپٹ میں کوئی آپ زیادہ خوبیاں نظر آئیں, کیونکہ وہاں پہ اس کی جو پذیرائی تھی وہ یہاں کے مقابلے میں زیادہ رہی؟ جی, یہ میٹر آف آنر فار می اینڈ اجوکا اینڈ فار پاکستانی پرفارمنگ آرٹس کہ نیشنل تھیٹر جو دنیا کا سب سے معتبر تھیٹر کی آرگنائزیشن ہے, اور اس نے پہلی دفعہ ساؤتھ ایشیا کے, میں ساؤتھ ایشیا کہہ رہا ہوں, ساؤتھ ایشیا کے کسی پلے کو خود اڈیپٹ کر کے پروڈیوس کیا. انڈیا سے پلیز وہاں آتے ہیں, وہ پرفارم کرتے ہیں, لیکن یہ نیشنل تھیٹر کی اپنی پروڈکشن تھی, اور ان کو پتہ چلا کہ یہ ڈرامہ پاکستان میں کھیلا گیا ہے. ایک پاکستانی, برٹش پاکستانی ایک ایکٹیوسٹ تھا, اس نے ان کے جو آرٹسٹک ڈائریکٹر تھے نک ہیٹنر, سر نک ہیٹنر, ان سے کہا کہ اتنی یہاں پر پاپولیشن ہے ساؤتھ ایشیا کی, پاکستان کی, تو نیشنل تھیٹر میں آپ شیکسپیئر سے ادھر ادھر ہوتے ہی نہیں, تو یہ ایک بہت زبردست سٹوری ہے اور ایک پلے ہے جو پاکستان میں, انڈیا میں کھیلا گیا. تو دین دے اپروچڈ می, اور پھر مجھے بلایا انہوں نے, پھر مجھ سے ڈسکشن ہوئی. کوئی 2-3 سال کا پروسیس تھا جس میں پہلے ڈسکشنز ہوئیں, کیونکہ وہ تو وہاں تو 10 سال تک تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی ان کے شیڈیول میں. پھر انہوں نے ایک پلے رائٹ کو میرے ساتھ اٹیچ کیا, تو پھر وہ آئے یہاں پر, ڈائریکٹر اور پلے رائٹ لاہور میں آئے. پھر یہاں میں ان کو لے کے انڈیا گیا, دہلی اور آگرہ, ان کو وہ دکھائی وہ جگہیں جو دارا اور اورنگزیب کی جو کہانی ہے اور شاہ جہان کی جو کہانی ہے اس سے ایسوشیٹڈ ہے. جہاں شاہ جہان گرفتار رہا آگرہ قلعہ میں, وہ اور لال قلعہ, اور اس کے بعد وہ ہمایوں کا مقبرہ جہاں کہتے ہیں کہ دارا کا بے دھڑ جو سر تھا اس کو دفن کیا گیا تھا جب اس کو ایکسیکیوٹ کیا گیا, وہی جگہ جہاں سے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار بھی کیا گیا. ایگزیکٹلی. تو یہ پھر اس کے بعد they found the best professional actors from UK, مختلف ملکوں کے تھے, اور مطلب عراقی بھی تھے, افریقن بھی, گورے بھی, اور 1-2 ساؤتھ ایشیا سے بھی تھے. تو then this play was produced for 3 months, packed houses, ایک سیٹ وہاں نہیں خالی تھی. اور اس کے بعد لوگوں کا, یہاں میں پاکستان آ گیا واپس, تو یہاں پر مجھے فون آتے تھے کہ سیٹ نہیں مل رہی تو آپ ہمیں کچھ کر دیں, لیکن وہاں گنجائش نہیں تھی. اور جو ریویوز ہیں وہ میں کیا کہوں, کچھ لوگوں نے تو جو وہاں کے تو دنیا بھر میں مشہور ہیں, جو انگلش پریس کے جو تھیٹر کرٹکس ہیں,
وہ تو کسی کو چھوڑتے نہیں وہ ہیں، بخشتے نہیں ہیں. تو انہوں نے گارڈین، ٹائمز، ایکسپریس، انڈیپینڈنٹ، سارے جو میجر وہاں کے، ٹیلی گراف، میجر اخبار ہیں، تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ اس کی تعریف کی، اس کو بیسٹ پلے آف دا ڈیکیڈ بھی کہا، ایک نے تو بیسٹ پلے آف دا سینچری بھی کہہ دیا. تو اس ڈیلی ٹیلی گراف میں جو تھے پیٹر ٹینڈل شاید ان کا نام تھا، تو اور پھر انہوں نے جو نیشنل تھیٹر کی ایک سلیکٹڈ ایک پلیٹ فارم ہے نیشنل تھیٹر آن لائن، جس میں کوئی 8-10 پلیز جو ان کے بیسٹ پلیز ہیں جو وہ آفر کرتے ہیں سبسکرائب کرنے پہ، تو اس میں دارا از اے پارٹ آف دیٹ. اس کی ریکارڈنگ انہوں نے کرائی، اور وہ ریکارڈنگ اب وہاں یونیورسٹیز میں اور وہاں دکھائی بھی جاتی ہے، اس پہ ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں. تو اس کی 2 وجہیں تھی. ایک تو یہ کہ دارا کی سٹوری ہیڈ نیور بین ٹولڈ ٹو دا ویسٹ. انہیں نہیں معلوم تھا کہ اورنگزیب اگر سمجھا جاتا ہے کہ بہت ایک پروٹوٹائپ آف طالبان تھا، اور بڑا ایک تنگ نظر یا بڑا ایک فنڈامنٹلسٹ جو تھا، ایک حکمران تھا. تو جو دارا سائیڈ آف دا سٹوری نہ اورنگزیب نے چلنے دی، کیونکہ آگے تو 40 سال اورنگزیب کی حکومت رہی، پھر وہ امپائر ہی کولیپس ہو گئی. تو نہ اس زمانے کے ہسٹورینز نے انصاف کیا، اور نہ بعد میں دنیا کو پتہ چلا کہ اسلام کی ایک وہ تعبیر بھی ہے جس میں محبت ہے، جس میں ایک ہیومنزم ہے، جس میں انکلوسیونیس ہے، جس میں ایکلیکٹسزم ہے، جس میں سارے مذہب کو ملا کے سوسائٹی میں رہا جا سکتا ہے. تو ایک تو یہ وجہ تھی. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ دا اسٹوری واز ویری ڈرامیٹک، کہ شاہ جہان ایک بادشاہ ہے، اس کا ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی کے قتل کے در پہ ہے، ایک بہن جہاں آرا جو ہے وہ اس کے دارا کے ساتھ ہے، دوسری بہن روشن آرا جو ہے وہ اورنگزیب کے ساتھ ہے. پھر ان کا جو ایک خاص جو خواجہ سرا ہے وہ ایک رول پلے کر رہا ہے. تو یہ ساری جو ڈرامائی چیزیں تھیں. ایک کیریکٹر سرمد کا تھا جو ایک صوفی تھا، برہنہ صوفی جو تھا، جو بادشاہی جو شاہی مسجد ہے، جامع مسجد ہے دلی کی، اس کے سامنے وہ رہتا تھا، لیٹا رہتا تھا اور بے لباس حالت میں، اور اب اس کی جو مزار ہے وہ بھی وہیں پر ہے. تو جس نے اعلان کر دیا تھا کہ دارا بادشاہ ہوگا، حالانکہ دارا جیل میں تھا، تو اس کی ایک اپنی کہانی ہے. سو اتنا ڈرامیٹک وہ پیریڈ تھا، اور وہ دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ ان انڈین ہسٹری. کہ سوال ہم نے جو پوز کیا تھا کہ واٹ ایف دارا ہیڈ ون دا پاور اسٹرگل، اور دارا بادشاہ ہوتا تو پھر انڈیا کا یا اس خطے کا کیا ایک مستقبل ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اٹ واز ویری فیسینیٹنگ فار دیم، دا ڈرامیٹکس ایز ویل ایز دا ریلیونس and the interpretation of Islam, the Sufi interpretation. And of course the professionalism that went into its making. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام سدرنگ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں محترم شاہد محمود ندیم صاحب سے. پروگرام سدرنگ میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں محترم شاہد محمود ندیم صاحب سے. اب دارا کا ڈرامہ نیشنل تھیٹر پہ آئے اور یہ پذیرائی ملے، اور یہ جو عوام کی پذیرائی ہوتی ہے اس کا وزن اور ہوتا ہے، اور جو کریٹیکل اوپینین ہوتی ہے اس کا وزن ظاہر اور ہوتا ہے. جہاں دونوں مل گئے، اب اس کے ساتھ جکسٹرا پوز کرتے ہیں. تو برقع و گنزا پہ 2008 میں کیا ہوا؟ دیکھیں جی، وہ ایک ڈرامہ نگار جو ہے یا کوئی بھی کریٹیو رائٹر، اس کو شرارتی بھی ہونا پڑتا ہے. تو وہ ایک شرارت تھی برقع و گنزا، وہ بڑے عرصے سے میرے ذہن میں کل بلا رہی تھی ایکسپریشن کے لیے، کیونکہ میں نے کچھ تصویریں دیکھی تھیں
کہ برقع پوش خواتین پوز کر رہی ہیں اور ایک فوٹوگرافر جو ہے نا ان کی تصویر لے رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ میرے کوئی بھی پلیز ہوں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی ویلیوز پہ, کسی کی بلیفز پہ ہم کوئی ڈینیگریٹ کریں یا توہین کریں, اس کا ہم وی آنر اٹ. اور چونکہ اس میں جو کانٹراسٹ تھا وہ صرف کانٹراسٹ یہ نہیں تھا کہ ایک مسلم سوسائٹی میں ایک امپوز کیا جا رہا ہے. ایک زمانہ آیا تھا جب ڈنڈے سے لوگ عورتوں کو کہتے تھے کہ یہ کور کرو اپنا فیس, اور کچھ مطلب ایسا بھی. اور 2008 سے ایک ہی برس پہلے 2007 جولائی ہو چکا تھا اسلام آباد میں. جی ایگزیکٹلی, ہاں. تو وہ ایک تو یہ کانٹراسٹ تھا کہ ایک ہی فیملی میں میں نے مثلا دیکھا یہاں پر بھی, اور میں ایجپٹ میں دیکھا, ایک فیملی جا رہی ہے, کسی نے برقع پہنا ہوا ہے, کسی نے اسکرٹ پہنا ہوا ہے, کسی نے جینز پہنی ہوئی ہے, تو چل رہے ہیں. لیکن جو دوسرا اس کا سائڈ تھا, جو ویسٹ میں برقعے سے جو خوف پیدا ہوا, اور یہ برقع ہٹاؤ کی موومنٹ فرانس میں, نیدرلینڈز میں, یو کے میں, تو وہ بھی ایک جو فنڈامنٹلزم کی ایک انتہا تھی, دس ایکسیسو فیئر کہ آپ نے مجبور کرنا ہے مسلم عورتوں کو کہ آپ برقع نہ پہنیں, جیسے یہاں مجبور کیا جا رہا تھا بعض ملکوں میں کہ پہنیں. تو لیکن ہمارا مقصد اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا نہیں تھا, ہم اس تھنکنگ کو, اس مائنڈ سیٹ کو ہائی لائٹ کر رہے تھے. تو ہم نے کیا کیا کہ پلے میں سب کو برقعے پہنا دیے, میل فیمیل, فوٹوگرافر اس نے بھی برقع پہنا ہوا ہے, ایک پولیٹیکل لیڈر اس نے بھی, ایک ٹیررسٹ ہے اس نے بھی پہنا ہوا ہے, ایک دکاندار ہے اس نے بھی برقع پہنا ہوا ہے, پولیس والے ہیں, سب کے اپنے اپنے برقعے ہیں. امریکن ایسٹروناٹس ہیں, انہوں نے اپنا برقع پہنا ہوا ہے. عراق میں وہ فائرنگ ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے ایک یعنی جو ایک کور اپ ہے, ایک ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, اس کو ہم نے ٹچ کرنا تھا. چنانچہ اس میں پلے میں ہم نے کوئی ایسی ڈیبیٹ نہیں کرائی کہ یہ جو ایشو ہے فیس ویل کا, چہرے کو کور کرنے کا, وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہم نے صرف ڈرامیٹک امیج جو ہے اس کی, اور اس کے پیچھے سٹوری جو ہے وہ ہمارا سوشل اور پولیٹیکل کامنٹ تھا. چنانچہ جب اس کی کرٹن کال ہوتی ہے تو اس کے بعد سارے کریکٹرز پہلی دفعہ آ کے تو اپنا چہرے سے برقع ہٹاتے ہیں, تو وہ ہمارا کامنٹ پہنچ جاتا تھا کہ یہ ہم جو کامنٹ کر رہے ہیں وہ ہیں ڈبل سٹینڈرڈ, یا جو ایک چہرے پہ کئی چہرے چھپا لیتے ہیں لوگ, اور وہ سب پہ کنوے ہوتا تھا. اور وی ہیڈ اے گریٹ ٹائم. اور پھر اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ آپ یہ نہ کریں کیونکہ یہ ایک ہمسایہ ملک کے, یہ ایک منسٹری آف کلچر کی رپورٹ تھی سینٹ کو, سینٹ کی کمیٹی نے ان سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا کہ ہمسایہ ملک کے لباس کا مذاق اڑایا گیا. تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کا نام رکھ دیا ڈرامے کا خوبرو کی, حسینہ کی کہانی خوبرو کی زبانی, اور وہ ہم پھر کرتے رہے. خیرت کا نام ہم نے جنوں رکھ دیا. تو اس کے بعد گل سے کوئی کہے کہ شگفتن سے باز آ, اس کو تو پھولنا ہے نہ پھولے تو کیا کرے. منٹو میں آپ کو خاص دلچسپی رہی ہے. سرمد خسر صاحب سے یا نرن دتا وغیرہ سے بہت پہلے آپ منٹو کو اڈیپٹ کر رہے تھے, منٹو کے افسانوں کو ڈرامائی تشکیل کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 10-12 برس میں پاکستان میں منٹو کی آلموسٹ ایسے ہے جیسے ریزریکشن ہو رہی ہے. کیا آج کے پاکستان میں منٹو نے کوئی نئی معنویت اختیار کی ہے؟ یقیناً ہمارے جو بڑے رائٹرز یا انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وقت سے آگے کی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو منٹو واز آلسو ون آف دیم. اور منٹو کی جو مین چیز تھی وہ ایک تو اس کی ڈیفائنس تھی کہ جو ایک ملمہ کاری کی گئی ہے, جو ہم بات کر رہے تھے کور اپس کی, تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں یہ دوغلا پن نہیں ہونے دوں گا. دوسری اس کی اہم بات تھی کہ وہ ہیومنسٹ پوائنٹ آف ویو تھا. وہ مسلمانوں کا یا غیر مسلموں کا یا کانگریس یا مسلم لیگ یا انگریز سامراج, اس کو غرض ہی انسانیت کے ساتھ.
چنانچہ سیاہ حاشیے اور دوسری کہانیوں میں جس طرح اس نے وہ جو فسادات ہوئے تھے اس کی جو تصویر کشی کی ہے وہ میرا خیال ہے کسی اور نے نہیں کی، جتنے ایک آبجیکٹو آپ کہہ لیں یا جتنے انصاف پسندی سے، جتنے انسان دوستی کے ساتھ کیا ہے۔ اور تیسری یہ چیز تھی کہ ہی واز فار دا ڈاؤن ٹراڈن، جو مظلوم طبقات ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مظلوم طبقات میں وہ صرف جو ہماری طوائفیں جو ہیں یا جو ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ ہی اس کا موضوع تھا، وہاں جو پسنے والی خواتین نہیں ہیں، اس نے جہاں کہیں بھی مظلوم طبقات نظر آئے ہیں پسے ہوئے، وہ کسی گلی میں، محلے میں، بمبئی میں، امرتسر میں، لاہور میں، تو اس نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ تو یہ جو ایک پاکیزگی کا لبادہ اوڑھ کے اور بڑی خوبصورت گفتگو ایک بڑی جو دودھ میں دھلی ہوئی زبان کے ساتھ کرتے ہیں، وہ اس نے منٹو نے اس کا انکار کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز تو مجھے انسپائر ہوئی، جیسے بلے شاہ نے میرے لیے ایک سورس آف انسپیریشن تھا، ایک صوفی پرسپیکٹو سے، کہ اسلام میں یہ ایسی شخصیات بھی گزری ہیں جو ظلم کے خلاف، اور نہ صرف ظلم کے خلاف لڑتی ہیں بلکہ مظلوم اسپیشلی جو کسی اور فریق کے مظلوم ہوں ان کے لیے آواز بلند کرتی ہیں، چاہے وہ جینڈر بیسس پہ ہوں، خواتین ہوں، چاہے وہ ریلیجیس بیسس پہ ہوں، غیر مسلم ہوں، چاہے وہ کلاس بیسس پہ ہوں اور وہ مظلوم طبقات سے، مزدوروں سے اور غریب طبقے سے ہوں۔ اور اب وہ ہمارے لیے منٹو بھی ہمارا ایک پرچم جو ہم نے منٹو کا تھاما تھا وہ اسی لیے تھا کہ یہ اس سوسائٹی میں دوغلا پن نہیں چلے گا، اس سوسائٹی میں سینسرشپ نہیں چلے گی، اور اس سوسائٹی میں مظلوم طبقات کی بات ہوگی، اور ایسے طریقے سے ہوگی کہ وہ آپ کے جو ہے آپ کو تکلیف بھی ہو لیکن خون نہ نکلے۔ جب آپ نے ڈرامہ لکھنا شروع کیا تو انٹرنیشنلی ڈرامے کے 2 اسکول متوازی چل رہے تھے، ایک طرف بریخت اور گنٹر گلاس، اور دوسری طرف بیکٹ، آئنیسکو، ہیرلڈ پنٹر۔ آپ کا شعوری فیصلہ کیا تھا؟ دیکھیں جی، ہمارا جو مقصد تھا وہ تھا اپنے عوام کو ریچ کرنا، ان کے مسائل کو اجاگر کرنا، ان کی کہانیوں کو بیان کرنا، ان کے کلچر، ان کی ہیریٹیج جو ہے اس کو ریوائیو کرنا، اور ان کی تھیٹر فارم جو ہے اس کو زندہ کرنا۔ ہمارا بنیادی مقصد تھا how to reach and engage and entertain our audience, our masses۔ اس میں ہماری پولیٹیکل پوزیشن ایک تھی کہ وہ 1984 سے یا اس سے پہلے بھی ایک پروگریسو اپروچ تھی سوسائٹی کی، اور عوام دوستی، انسانیت دوستی، انصاف پسندی اور جمہوریت پسندی۔ تو اس میں ہمیں بریشٹ ملا، برخت یا بریشٹ جو بھی اس کو کہہ لیں، کہ وہ اپنے اس زمانے میں تھا جب ہٹلر کا راج تھا۔ اس نے ہٹلر کے زمانے میں بھی ڈرامے لکھے، اور وہ پیربلز، ایسے سٹوریز اس نے ایسی بنائیں کہ جس میں وہ کہانی بھی سمجھ میں آ جاتی تھی اور جان بھی بچ جاتی تھی۔ تو وہ پھر ہمیں یہ انکشاف ہوا کہ یہ بریشٹ نے جس قسم کا تھیٹر وہاں پر ایجاد کیا ہے یا انٹروڈیوس کیا ہے، وہ تو ایکچولی اورینٹل تھیٹر سے انسپائر ہوا تھا۔ تو یہ ساؤتھ ایشیا، ہندوستان کا تھیٹر، جاپان کا تھیٹر، چین کا جو تھیٹر کی ٹریڈیشن ہے، تو اس کا جو ایپک تھیٹر کا کانسیپٹ تھا وہ ایکچولی یہاں سے بورڈ تھا۔ تو وہ ہمیں اور زیادہ قریب لگا، کیونکہ جو اس کے ایپک تھیٹر میں ہے کہ ایک راوی ہوتا ہے، ہاف کرٹن ہوتا ہے، آپ آڈینس سے انٹریکٹ کرتے ہیں مسلسل، آپ وہ جو ایک دیوار ہے آڈینس کے اور سٹیج کے درمیان، پروسینیم آرک کہہ لیں یا کچھ وہ فورتھ وال کہہ لیں، تو وہ اس کو وہ توڑتا ہے۔ تو وہ تو ہمارے فوک تھیٹر میں تو ہوتا ہی یہی تھا، پیڑ میں بیٹھ جاتے تھے اور ایکٹرز جو ہیں وہ ایکٹنگ کر کے پھر بیٹھ جاتے تھے دائرے میں، اور دوسرے ایکٹر آ جاتے تھے، پھر وہی ایکٹر اپنی ٹوپی بدل کے اور ڈنڈا بدل کے وہ آ جاتا تھا میدان میں۔
تو اس لیے برشت ہمیں نسبتاً قریب لگا. تو اس کی وجہ سے جو ہم نے ایڈیپٹیشنز کی ہیں زیادہ تر وہ برشت کی ہیں, اور ہمارے اس اپروچ کا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم اس کو یہاں کرتے ہیں تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ ایڈیپٹیشن ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری کہانی ہے, یہ تو ہمارے محلے کی کہانی ہے. ایون جو سینسر اتھارٹیز ہیں سم ٹائم دے ریفیوز ٹو بلیو. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں چکر دے رہے ہیں, یہ تو برشت کا پلے ہے ہی نہیں, یہ تو جرمن پلے ہے ہی نہیں, یہ تو فلانا پولیٹیشین ہے, یہ فلانا لیڈر ہے. تو وہ پھر لوگ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. ہمارا ایک پلے ہے بالا کنگ, جی ہاں, جو ایڈیپٹیشن ہے, فری ایڈیپٹیشن ہے, دا ریزسٹیبل رائز آف آرتورو اوئی. برشت کا پلے تھا جس میں ہٹلر کی جو رائز ٹو پاور ہے اس کو بیان کیا گیا, لیکن وہ ایک کہانی کے انداز میں. ایک کیریکٹر ہے آرتورو اوئی جو ایک بدماش ہے اور وہ میئر بننا چاہتا ہے. تو وہ لیکن وہ درجہ بدرجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہٹلر کی رائز کیسے ہوئی, ہٹلر نے اس میں اپنی رائز کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کیے, کن لوگوں کو انٹیمیڈیٹ کیا, کہاں آگ لگوائی, کہاں قبضہ کیا. تو وہ اب پچھلے کوئی 15-20 سال سے ہم کر رہے ہیں. جب بھی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے آج کل کی کہانی بیان کر دی ہے. تو اب مجھے یقین ہے کہ آج بھی اگر ہم کریں گے تو جو آج کے حکمران ہیں وہ کہیں گے کہ یہ تو آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. اور اگر ہم 8 فروری کے بعد کریں گے تو شاید کچھ لوگ اس میں اپنا کچھ چہرہ دیکھ رہے ہوں گے, دیکھ سکیں, اپنا عکس دیکھ سکیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا یوجین اونیل, ٹینیسی ولیمز, آرتھر ملر یہ پیدا ہو گئے ہیں یا بھی انہیں نمودار ہونا ہے؟ جو ہمارے پاس ہے اور بہت کچھ ہے ہمارے پاس, اسی سے گزارا کرنا ہے. تو اس میں اگر ہمیں کوئی گریٹ پلے رائٹس مل جائیں, گریٹ ڈائریکٹرز مل جائیں تو بڑی اچھی بات ہے. نہ بھی ملے تو دا شو ہیز ٹو گو آن. شاہد صاحب, ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. آپ نے ہمیں بے حد عزت دی, تعلیم دی, اعزاز ہمارے لیے کہ آپ نے ہمیں رہنمائی دی. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام ساز رنگ سے وجاہت منصور اب اجازت چاہتا ہے. آج ہماری گفتگو دوسرا حصہ تھا محترم شاہد محمود ندیم صاحب کے ساتھ. سلامت رہیے. آداب.